چلو سیکھیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کا بہت پیارا پروگرام ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے اور پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم. ہمارے پروگرام کا نام ہے اور قرآن ٹائم پروگرام آج ایک بار پھر آپ کڈس مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. آج بھی انشاءاللہ الکریم بہت پیارے پیارے سیگمنٹس ہوں گے جن کے ذریعے ہم قرآنی معلومات حاصل کریں گے. آئیے آپ کو آج ایک پیاری سی درود پاک کی فضیلت سناتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہم نے سن لی ہے اور بہت پیاری فضیلت ہے. یہ ہم سنتے بھی رہتے ہیں. ایک مشہور فضیلت ہے کہ جو درود پاک ایک بار پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے؟ 10 رحمتیں. اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ برکتیں رحمتیں ملتی رہیں گی. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن ٹائم کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دوان بھائی ہمیں پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 22 کی تلاوت سنا رہے تھے. آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بتاتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو عن قریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے بہت پیاری آیت سنی اور آیت کا ترجمہ بھی آپ کو بتا دیا ہے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. اس سیگمنٹ کو آپ نے غور سے سننا ہے کیونکہ اس سیگمنٹ میں قرآنی پیغامات بیان کیے جائیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. ترجمہ کنز العرفان. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا
تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت سے شیطان کے کریکٹر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اس آیت میں وہ جو شیطان تھا، اس کی کیسے حرکات و سکنات تھی، اس کا کیسا کریکٹر تھا، وہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، اور لوگوں کو ساتھ ساتھ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح وہ اللہ پاک کی نافرمانی کر کے مردود ہوا، یعنی اللہ پاک کی بارگاہ سے اسے لوٹا دیا گیا ہے، تم اس طرح نہ کرنا اور اس کو فالو کرنے سے بچنا۔ اس کو کیا کرنے سے بچنا؟ فالو کرنے سے بچنا۔ اور اس آیت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی رسپیکٹ تعظیم کے طور پر انہیں سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا علاوہ ابلیس کے۔ علاوہ کس کے؟ ابلیس کے ہاں، یعنی ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ نہیں کیا، اور جو جنوں کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا، اور ابلیس نے اللہ پاک کے حکم کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، بلکہ تکبر و حسد کا راستہ اختیار کیا، وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، یعنی اس نے اپنے رب کے حکم پر عمل نہ کیا۔ یہ جو بھی ہم نے گفتگو سنی، یہ تمام تر باتیں ہمیں اس آیت سے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہمیں اس آیت سے معلوم پڑتا ہے کہ شیطان جو ابلیس ہے، یہ پہلے جو جنات تھے، تو جنات کا جو گروہ تھا، اس کا تعلق اس گروہ سے تھا، اور اللہ پاک نے اسے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو رسپیکٹ کے طور پر سجدہ کرو، تو اس نے کیا کیا؟ نہ کیا، سجدہ نہیں کیا۔ جبکہ جب بندہ، اللہ اس کے جتنے بھی نیک اعمال ہوتے ہیں، تو وہ بندہ نیک اعمال کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ نے جو فرمایا بندے نے وہ کرنا ہے نا؟ اللہ نے جو فرمایا بندے نے وہ کرنا ہے۔ اب وہاں پر اللہ پاک نے اسے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو رسپیکٹ کے طور پر، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ کس وجہ سے؟ تکبر و حسد کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ تکبر و حسد، تکبر و حسد کی وجہ سے۔ پھر اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہوا۔ کس وجہ سے مردود ہوا شیطان اللہ پاک کی بارگاہ سے؟ تکبر و حسد کی وجہ سے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمان برداری کریں، اور یہ جو ایک خاص اور اہم بات ہے، تکبر اور حسد سے بچنا، یہ ہمیں لازمی کرنا چاہیے۔ ہمیں اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شیطان کو فالو کرنے سے بچنا ہے۔ کیا نہیں کرنا؟ فالو نہیں کرنا، فالو نہیں کرنا۔ بعض دفعہ ہم نے صبح اسکول جانا ہوتا ہے، جامعۃ المدینہ جانا ہوتا ہے، مدرسۃ المدینہ جانا ہوتا ہے، لیکن دل نہیں کر رہا ہوتا، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ یہ بچے علم دین سے محروم رہیں، یہ قرآن کی تعلیم حاصل نہ کریں، یہ جامعۃ المدینہ نہ جائیں، یہ دارالمدینہ نہ جائیں، کیونکہ یہ وہاں جائیں گے، اچھی اچھی باتیں سیکھیں گے، سنتیں سیکھیں گے، عمل کریں گے، ان کو ثواب ملے گا۔ اب وہ شیطان ذہن میں باتیں ڈالتا ہے کہ بہانہ لگا دو، سر کا درد ہو رہا ہے، بہانہ لگا دو، پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ سر تو کسی نے کھول کے دیکھنا نہیں ہے، ہاں، کہ بھائی سر میں کیا ہے، کیوں درد ہو رہا ہے، کان میں کیوں درد ہو رہا ہے۔ تو بعض دفعہ اس طرح سے ورغلاتا ہے شیطان۔ تو ہمیں اب اس کی بات نہیں ماننی، بولا چھٹی کرو، بڑی سردیاں ہیں، تھک گئے، آج سکون سے سوئیں گے، تو ہم نے اس کی بات نہیں ماننی۔ وہ بولے گا نماز نہیں پڑھو، ابھی تو بچے ہو، ابھی تو کھیل کا ٹائم ہے، یہ تو ابھی تو آپ اسکول سے آئے ہو، ابھی ظہر پڑھنی ہے، چھوڑو آرام کرو، بعد میں پڑھ لیں گے۔ اس طرح بولے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، اس کی نہیں سننی، ہم نے کیا کرنی ہے؟ نماز پڑھنی۔ وہ بولے گا جھوٹ بولو، ہم نے کیا بولنا ہے؟ سچ بولنا ہے۔ وہ بولے گا کہ تم اپنے چھوٹے بھائی کی پٹائی لگا دو، ہم نے کیا کرنا ہے؟ نہیں لگانی، اس کو معاف کر دینا۔ وہ تو بچہ ہے نا، بھائی چھوٹا ہے نا، وہ ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کی چیز اٹھا کے بھاگ جاتا ہو، جو آپ کے ٹوائز ہوں اس کے ساتھ وہ کھیلتا ہو، تو اب اس کے پیچھے نہیں بھاگنا، میں نہیں چھوڑوں گا، میں پٹائی لگاؤں گا، پکڑو اس کو، پکڑو اس کو، نہیں، اپنے چھوٹے بھائی کو کیا کر دینا ہے؟ ہاں، کیونکہ یہاں تو شیطان ڈال رہا ہے نا دل میں بات، دماغ میں، آج تو پکڑ کے نا چھوٹے بھائی کی پٹائی لگا دو، اس نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، جب بھی کھیلنے بیٹھتا ہوں تو میرے یہ ٹوائز لے کے بھاگ جاتا ہے، میں چاکلیٹ لاتا ہوں تو اس میں سے آدھی کھا جاتا ہے۔ لیکن چھوٹے بھائی کو بھی چاہیے کہ بڑے بھائی کا ادب کرے، ہے نا،
جو بھائی چھوٹے ہیں ان کو کیا چاہیے؟ بڑے بھائی کا ادب کریں، والدین کا ادب کریں، والدین کا احترام کریں، اپنی جو ان کی بڑی بہنیں ہیں یا چھوٹی بہنیں ہیں ان کا بھی خیال کریں، ان کی بھی بات مانیں۔ تو جو شیطان ہمیں نیک کام کرنے سے روکے گا، ہم نے وہ تمام نیک کام کرنے ہیں، وہ تمام نیک کام کرنے ہیں۔ وہ بولے گا سلام نہیں کرنا، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ وہ بولے گا کہ یہاں پر تم مطلب اگر کسی بچے نے کچھ آپ سے بات کر رہی ہے، کچھ معاملہ ہو گیا ہے، وہ بچہ آپ کی جگہ پہ بیٹھ گیا ہے، اب وہ شیطان بولے گا کہ آج اس کی پٹائی بھی لگاؤ، اس کی جھوٹی جھوٹی شکایت لگا دو اسکول کے اندر سر کو، لیکن ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آج ہم نے سنا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جو شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، اس حوالے سے ہم نے سنا، اور یہ بھی سنا کہ وہ سجدہ رسپیکٹ والا سجدہ تھا، وہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ عبادت والا سجدہ تو صرف اللہ پاک کے لیے کیا جاتا ہے، وہ رسپیکٹ کے لیے، تعظیم کے لیے پہلے سجدہ کیا جاتا تھا، لیکن اب وہ والا سجدہ بھی سجدہ تعظیمی جو ہے نا وہ پچھلی امتوں میں جائز تھا، لیکن اب جائز نہیں ہے سجدہ تعظیمی۔ جی ہماری امت کے لیے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ ہم نے یہ بھی سنا، ایک بڑی اہم بات ہم نے یہ سنی کہ ہمیں شیطان کو فالو نہیں کرنا، ہمیں شیطان کو فالو نہیں کرنا۔ شیطان نے تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، جیلسی کی وجہ سے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ پاک کی بات نہیں مانی تھی، تو اللہ پاک نے پھر اسے مردود کر دیا، اور قیامت تک اللہ پاک کی بارگاہ سے وہ مردود رہے گا اور محروم رہے گا۔ تو ہمیں شیطان کو فالو نہیں کرنا، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرنا ہے، ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر انشاءاللہ الکریم ہم نبی پاک کو فالو کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور وہ خصوصیات کے بارے میں سنیں گے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں ارشاد فرماتا ہے، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ ترجمہ، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمان پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اس آیت میں اللہ پاک نے لفظ جاء ارشاد فرمایا ہے، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان ہوئی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن پاک میں عام لوگوں کی برت کو ذکر کرنے کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا خلقہ، اس کا معنی ہے پیدا کرنا، دوسرا بدع، اس کا معنی ہے ایجاد کرنا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے لیے 3 لفظ ارشاد ہوئے۔ پہلا جا یعنی تشریف لائے، دوسرا ارسلہ یعنی بھیجا، تیسرا بعثا یعنی بھیجا۔ قرآن پاک میں کسی جگہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے خلقہ یا بعثہ یعنی پیدا کرنے کا لفظ نہیں آیا۔ اس میں بھی حکمت ہے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا ایسا ہے جیسے کسی افسر کا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس افسر کی برت ہی اب ہوئی ہے، بلکہ وہ موجود تو پہلے سے تھا، اب صرف جگہ کی تبدیلی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کی برت تو ساری مخلوق سے پہلے ہو چکی تھی، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دنیا میں تشریف لے آئے اور ڈائریکٹ دنیا کو نوازنا شروع فرما دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، شان محمد سیگمنٹ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو آیت نازل ہوئی
وہ ہم نے سنی ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس سیگمنٹ میں ہم بہت پیارا قرآنی واقعہ سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب ایک واقعے کا، ایک واقعے کا، اور واقعہ بھی کون سا ہوتا ہے ہمارا؟ قرآنی واقعہ۔ قرآنی واقعہ۔ ہم جو اس سیگمنٹ کے اندر ایک قرآنی واقعہ سنتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ ہے اللہ کے نبی اور ان کی مہمان نوازی اور ان کے انوکھے مہمانوں کے بارے میں۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ بہت ہی مہمان نواز تھے، اور جو ان کے مہمان تھے ان کے تعلق سے آج ہم ایک واقعہ سنیں گے، اور بڑا ہی زبردست ایک واقعہ ہے کہ ان کے مہمان تھے وہ بہت خاص تھے۔ مہمان کون تھے ان کے؟ بہت خاص مہمان تھے جنہیں دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حیرت ہوئی تھی۔ ایسے مہمان کہ جن کو دیکھ کر اللہ کے نبی کو کیا ہوئی تھی؟ حیرت ہوئی تھی۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں۔ کون کون سنے گا اس واقعے کو توجہ کے ساتھ؟ میں سوال کر لوں گا، بیچ میں سے جواب دیں گے سارے؟ چلیں جی سنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ کون تھے؟ مہمان نواز۔ ہاں سمجھتے ہیں مہمان نواز؟ کون کون سمجھتا ہے؟ آپ بتائیں۔ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا اور ان کا خیال رکھنا۔ مہمان نواز وہ ہوتا ہے، مطلب مہمان نوازی تو ہر کوئی کرتا ہے، جو بڑے اچھے انداز میں کرتا ہو اور اس کی خواہش ہو کہ مہمان آئیں۔ ایسا نہیں کہ وہ اگر کوئی آ جائے تو منہ اندر سے دل اس کا جل رہا ہو کہ کیوں آ گئے، اب ان کو کھلانا پڑے گا، ان کو پلانا پڑے گا، ان کو یہ کرنا پڑے گا، اور اوپر سے آئیے 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 ہیں۔ آپ کے گھروں میں بھی آتے ہوں گے آپ کے کزنس، آپ کے فرینڈ، جب آپ کھیل رہے ہوں، آپ سائیکل چلا رہے ہوں، اب آ گئے بچے مہمان، وہ آپ سے مانگیں گے آپ کے کھلونے۔ کہاں سے آ گیا یہ؟ میں تو نہیں دوں گا اس کو، اپنے کھلونے بند کر دو۔ کون آ گیا؟ بیل بجی پتہ لگا، او فلاں آ گیا، جلدی سے کھلونے بند کر دو ورنہ یہ مجھ سے کھلونے لے لے گا۔ ہاں جی سنتے ہیں، ہم اپنا واقعہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ مہمان نواز۔ بہت، صرف مہمان نواز نہیں، بہت مہمان نواز۔ کون تھے؟ ہاں بہت مہمان نواز تھے۔ اچھا، ان کی بہت مہمان نوازی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اچھا، ہاں کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اب سوچیں نا کتنے بڑے مہمان نواز ہوں گے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب بھی کھانا کھانا ہے تو کس کے ساتھ کھانا ہے؟ مہمان کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن ان کے گھر کچھ مہمان آئے جو بہت ہی خوبصورت انسانوں کی شکل میں تھے، اور یہ مہمان اور کوئی نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے تھے، اور ان کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام بھی تھے۔ اب ہوا کیا کہ یہ کم از کم حضرت جبریل علیہ السلام 10 سے 12 فرشتوں کو لے کر انسانوں کی شکلوں میں آئے تھے۔ اچھا، اب یہ سب لوگ یعنی یہ 10 سے 12 فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام، یہ سب لوگ اس وقت میں آئے تھے جو مہمانوں کے آنے کا وقت نہیں تھا۔ جیسے کہ آپ کے گھر پہ کوئی رات کو 2 بجے آ جائے، ہاں آپ بولے یہ کون سا وقت ہے مہمان کے آنے کا؟ بھلے سے آپ ہی کی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر دور سے آ رہے ہیں، فلائٹ کا معاملہ ہے، ٹرین کا ایشو ہے، اگر ایسا نہیں ہے مطلب وہ آپ کی 2-3 گلیاں چھوڑ کر یا آپ کے علاقے میں رہتے ہیں اور رات کو 2 بجے آ رہے ہیں، 3 بجے صبح آ گئے، یا صبح آ گئے فجر کے بعد سب بچوں کو جمع کر کے، آپ بولو گے یہ کون سا وقت ہے بھائی؟ اچھا، اب آپ اندازہ لگائیں جب اللہ کے نبی اتنے مہمان نواز ہیں اور جب ان کے پاس مہمان پہنچے تو ایسے وقت میں پہنچے جو مہمانوں کے آنے کا وقت نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا بہت ہی اچھے انداز میں استقبال کیا۔ مہمانوں کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً ایک بھنا ہوا بچھڑا لے کر آئے۔ ایک بھنا ہوا کیا لے کر آئے؟ بچھڑا لے کر آئے تاکہ یہ انہیں کھلائیں، اپنے جو مہمان ہیں ان کو یہ کھلائیں۔ لیکن اب بچوں ہوا یوں کہ ان مہمانوں نے کھانے سے منع کر دیا کہ بھئی ہم نہیں کھائیں گے، کھانے سے منع کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا عجیب لگا اور دل میں خیال آیا کہ شاید یہ لوگ دشمن ہیں۔ کیا خیال آیا؟ شاید یہ لوگ دشمن ہیں۔ ہاں، اب یہ خیال کیوں آیا؟ ہم تو منع کر دیتے بھائی
نہیں ہم نہیں کھا رہے چائے، نہیں ہم نہیں چائے نہیں پی رہے، یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے. اللہ کے نبی کے دل میں یہ خیال کیوں آیا؟ تو معاملہ یہ تھا کہ اس وقت جب دشمن کسی کے گھر پہ جاتا تھا تو وہ کچھ بھی کھانا نہیں کھاتا تھا. جب ان مہمانوں نے کھانے سے منع کیا تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا عجیب لگا، ان کو لگا کہ شاید یہ کوئی دشمن تو نہیں ہے. تو پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر تھوڑی پریشانی دیکھ کر آپ تھوڑے پریشان ہوئے. تو یہ پریشانی دیکھ کر وہ جو مہمان تھے ان میں سے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، فوراً کہا، اے اللہ کے نبی آپ بالکل خوف نہ کریں، آپ بالکل خوف نہ کریں، ہم دشمن نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا سکون ملا، کیونکہ وہ تو پریشان ہو گئے تھے کہ شاید دشمن آ گئے ہمارے گھر پہ. لیکن جب فوراً ہی یہ بات بتائی اللہ کے فرشتے نے، حضرت جبریل علیہ السلام نے، تو آپ کو یہ بات سن کر فوراً سکون ملا. حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ وہ 2 اہم کاموں کے لیے آئے ہیں. کتنے کاموں کے لیے آئے ہیں؟ 2 اہم کاموں کے لیے آئے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ خوشخبری سنانے آئے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو ایک علم والا بیٹا عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. دوسرا کام کیا تھا؟ دوسرا کام یہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو سزا دینے آئے ہیں. کیا کرنے آئے ہیں؟ سزا دینے آئے ہیں. سزا دینے آئے ہیں. یہ فرشتے 2 اہم کام کے لیے آئے تھے. وہ 2 اہم کام کیا تھے؟ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیے، ایک کام بتائیں. لوط علیہ السلام کی قوم کو سزا دینے کے لیے. جی دوسرا کام جو خوشخبری تھی وہ کون سنائے گا؟ جی آپ بتائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک علم والا بیٹا عطا فرمائے گا. اللہ پاک آپ کو ایک علم والا بیٹا عطا فرمائے گا. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا واقعہ سنا، اللہ پاک نے اس واقعے کو سورہ زاریات کی آیت نمبر 24 سے 28 میں بیان فرمایا ہے. آپ اس واقعے کو تفسیر صراط الجنان اور عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے نبی ہیں، سبحان اللہ. ہمیں بھی ان سے سیکھنا چاہیے، مہمان نوازی کرنا چاہیے. جب اللہ پاک کے بندے کوئی مہمان بن کر ہمارے پاس آئیں تو ہمیں ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے، ان کا اچھے انداز میں استقبال کرنا چاہیے. ان کو دیکھ کر منہ نہیں بنانا چاہیے. منہ اتنا سا، اگر کوئی ایسا مہمان آ جائے منہ اتنا بڑا نہیں ہونا چاہیے. ہاں سمجھتے ہیں اتنا بڑا منہ ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کا، سمجھتے ہیں؟ ہاں اتنا بڑا منہ نہیں بنانا چاہیے. مہمان نوازی کرنا چاہیے. اور جب کوئی مہمان آپ کے پاس آئے اس کا اچھے انداز میں جو میسر ہو، جو خیر خواہی آپ کر سکتے ہوں وہ آپ کو کرنی چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآنی واقعہ ہم سن رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا واقعہ. ہمیں پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے. جی ہاں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بہت بڑے اللہ پاک کے نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں. اولو العزم جو انبیاء کرام ہیں ان میں دوسرے نمبر پر ان کا نام آتا ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو سب سے افضل نبی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے مہمان نواز سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کی سنت کو اپنائیں، ان کے طریقے کو اپنائیں، اور ہم بھی مہمان نوازی کیا کریں. اچھے انداز سے مہمانوں کا استقبال بھی کریں، ان کی خیر خواہی کریں، ان کے لیے کھانے وغیرہ کا اہتمام کریں اور ان کا خیال رکھیں. انشاءاللہ الکریم ہمیں اس پر اجر بھی ملے گا. اسی پیارے سے واقعے کے ساتھ، انہی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام کی آج کی ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. اگر پچھلے پروگرامز آپ سے مس ہو گئے ہیں تو آپ یوٹیوب کڈس مدنی چینل پر دیکھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا
आ गया